والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و متقن کلامہ المبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت آنی ہے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کے بارے میں گفتگو کریں، ابتدا میں اپنے طریقے کے مطابق آپ کی خدمت میں مسائل فقہ کچھ بیان کی جائیں گے. ان مسائل فقہ میں ترتیب کے اعتبار سے جو نجاسات کی بحث چل رہی تھی، وہ میں جو مسئلہ آ رہا ہے اب کہ اگر آپ نے کسی کو اپنے گھر پر مہمان بلا رکھا ہے، دعوت دے رکھی ہے، تو آپ ہوں گے مہمان، معذرت چاہتا ہوں، آپ ہوں گے میزبان، اور جو آپ کے گھر پہ آیا ہوا ہے وہ ہو جائے گا مہمان. اب مسئلہ یہ ہے کہ میزبان نے مہمان کو دعوت دے رکھی ہے اور غذا تناول فرمانے کے دوران، غذا کھانے کے دوران میزبان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جو غذا پیش کی ہے اس نے، جو رکھی ہے سامنے، وہ نجس ہے. تو کیا میزبان کا وظیفہ ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ مہمان کو بتائے کہ تمہارے آگے جو غذا رکھی ہے وہ نجس ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ پچھلے مسئلوں سے ریلیٹ کر رہا ہے. یہاں پہ اتنی کہیں گے کہ اگر وہ دو شرائط جو پیچھے ہم نے ذکر کی تھی سابقہ درس میں، وہ موجود ہو تو ضروری ہے کہ میزبان مہمان کو اطلاع دے کہ ہاں نجس ہو چکا ہے. البتہ وہ دو شرائط کون سی ہیں؟ ممکن ہے کہ بہت سارے ساتھی جو آج آئے ہوں اور پچھلی دفعہ نہیں آئے تھے، لہٰذا ان کی نسبت سے یہ بیان بھی ہو جائے کہ وہ کون سی شرائط ہیں کہ جن کی ہوتے ہوئے میزبان کے لیے واجب ہے کہ وہ بیان کریں. اس میں سے عزیزو پہلی شرط یہ ہے کہ سامنے والا یعنی کہ مہمان جس کی بات چل رہی ہے وہ اس خطرے میں ہو کہ اس کے وظیفہ شریعہ میں اشکال پیدا ہو جائے گا، مشکل آ جائے گی. وہ کون سا وظیفہ شریعہ؟ یعنی وہ نجس چیز کھا پی لے گا، یا واجب نماز کا وضو یا غسل اس کا باطل ہو جائے گا، یعنی کہ ایسے وضو یا ایسے پانی سے غسل کر لے گا یا وضو کر لے گا جو نجس ہے، تو باطل ہو جائے گا وہ اس کے لیے، تو اس کی نمازیں خطرے میں پڑ جائیں گی. اگر اس قسم کا معاملہ ہے، پہلی شرط یہ ہے، اگر اس قسم کا معاملہ ہے تو ہے ہی کھانے کی بات، نجس کھا لے گا. اگر نہیں، بیٹھا ہوا ہے اور کھا نہیں رہا ہے، مہمان ہے لیکن کھا نہیں رہا ہے، اس خصوصیت سے وہ غذا نہیں کھا رہا ہے جو نجس ہو گئی ہے، تو پھر بتانا واجب بھی نہیں رہے گا. لیکن اگر کھا لے گا یا کھائے گا نہیں، بلکہ اس کی مشکل اور مشکل ہو جائے گی کہ اس کے جو ہے وہ واجب نماز کا غسل وضو باطل ہو جائے گا، یہ مشکل آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں پھر جو ہے وہ بیان کرنا واجب ہو جائے گا. لیکن ساتھ میں ایک اور شرط بھی ہے. وہ شرط دوستوں کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ اس بات کا احتمال ہو کہ سامنے والے کو جب ہم بتائیں گے تو وہ اس کا لحاظ بھی رکھے گا. اگر سامنے والا جنابی ان چیزوں کا خیال ہی نہیں رکھتا اور بتا دینے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نے بتا بھی دیا تو جا کے چھپ کے کھا لے گا مثال کے طور پر، تو ایسی صورت میں جناب علی اسے بتانا ضروری نہیں ہے. بس مسئلہ دوبارہ تکرار کر دوں، اگر کوئی مہمان آیا ہوا ہے اور میزبان کو معلوم ہو جائے کہ غذا نجس ہو گئی ہے، تو اگر یہ دو شرائط موجود ہے تو میزبان کا فریضہ یہ ہے، وظیفہ یہ ہے، ذمہ داری یہ ہے، اس پر واجب ہے کہ مہمان کو بتائے کہ غذا نجس ہو چکی ہے. دوسری بات یہاں پر آ کے جو ہے ہمارے پاس وہ ہے کہ مہمان اور نجس غذا. ابھی تک مسئلہ تھا کہ مہمان اور میزبان کی بات ہو رہی تھی، اب بات ہو رہی ہے مہمان کی، کہ مہمان کسی جگہ پر ہے اور مہمان کو یہ اطلاع حاصل ہو جاتی ہے کہ غذا نجس ہے، تو کیا مہمان کا وظیفہ ہے کہ دوسروں کو بتائے
کہ جناب علی غذا جناب کو نجس ہو چکی ہے، دوسری کس ہو، مثال کے طور پر جو ہے وہ بتائے جا کر میزبان کو کہ غذا نجس ہو گئی ہے، یا جا کے دوسرے مہمانوں کو بتائے کہ غذا نجس ہے، تو کیا غذا کی نجاست کی اطلاع دینا اس مہمان پر واجب ہے یا نہیں؟ تو سادہ جواب یہ ہے کہ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ مہمان کسی اور کو جا کے بتائے کہ غذا نجس ہو چکی ہے، لیکن یہاں پہ ایک ایکسیپشن ہے، ایک استثناء ہے۔ وہ استثناء کیا ہے؟ وہ استثناء یہ ہے، لیکن اگر خود مکلف یعنی کہ مہمان خطرے میں ہو کہ اس کے ان دو احکام میں سے کسی ایک حکم کی مخالفت کر جائے گا اگر اطلاع نہیں دے گا، تو مثال کہ اگر اس نے اطلاع نہیں دی تو اس کا نتیجہ یہ ہونے والا ہے کہ وہ خود بھی جنابلی نجس کھا پی لے گا۔ مثال کے طور پر اس کے سامنے ایک گلاس ہے، وہ گلاس نجس ہو گیا ہے، اگر اس نے اطلاع نہیں دی تو ویٹر اس گلاس کو لے جائے گا اور اس دوسرے کو کسی اور کو اس میں پانی بھر کے پلا دے گا، اور وہی گلاس گھوم کے مثال کے طور خود اس کے پاس آ جائے گا، تو یہ خود مرتکب ہو جائے گا اس بات کا کہ جناب علی جو ہے وہ نجس کھا پی لے۔ یا وہ دوسری والی کنڈیشن کہ اس کے نماز کا واجب نماز کا وضو یا غسل وہ باطل ہو جائے گا۔ اگر یہ دو مسئلے مہمان کو درپیش ہو رہے ہیں تو پھر مہمان کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ سامنے والے کو بتائے، کسی کو بتائے کہ یہ چیز، یہ کھانا، یہ غذا نجس ہو گئی ہے۔ اگلا ہمارا جو مسئلہ ہے اس کا تعلق ہے عاریہ سے۔ عاریہ یعنی ادھار۔ عاریہ کے بارے میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، جب ہم ادھار لیتے ہیں تو دو کس طرح کا ادھار لیتے ہیں۔ ایک وہ ادھار ہوتا ہے کہ جس میں ہم سامنے والے سے چیز لیتے ہیں، اسے استعمال کر دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں اسے کوئی اور دوسری چیز دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے جناب علی فرض کیجئے کہ چاول لیے ہیں پڑوسی سے، فرض کریں اس مثال کو، زیادہ پریکٹیکل نہیں ہے آج کل یہ مثال میرے سننے والوں کے لیے، لیکن چاول کیے تو چاول جس نے لیا ہے تو وہ استعمال کر لیتا ہے، بعد میں کیا کرتا ہے، چاول دوبارہ اسے پلٹا کر کے واپس کرتا ہے۔ یہ ہے ایک ادھار کی کیفیت۔ یا کسی سے آپ نے ادھار مال لے رکھا ہے 100 روپے یا 1000 روپے، اور آپ اسے خرچ کر لیں گے، بعد میں اسے دوسرا مال دے دیں گے، یہ ایک ادھار کی کیفیت، اسے ہم ادھار کہتے ہیں، قرض کہتے ہیں شریعت کی نگاہ میں۔ اور دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے عاریہ۔ عاریہ میں ہوتا ہے کہ جس چیز کو لیتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتی، اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور پھر وہی چیز واپس دے دی جاتی ہے۔ مثلا آپ کسی سے بائک، موٹر سائیکل ادھار لے لیں، مطلب یہ کہ ایک دن کے چلانے کے لیے لے لیں، تو اس کے بعد وہ بائک دوبارہ آپ نے واپس کرنی ہوتی ہے۔ عاریہ سے مراد یہ چیزیں ہیں کہ جب آپ نے کسی سے کوئی چیز لی ہے، اس کو استفادہ کریں گے، اس کو استعمال کریں گے اور دوبارہ آپ اسے کیا کریں گے، ریٹرن کر دیں گے۔ کسی کا لباس لے لیا ہے، کسی آپ نے عاریتاً جو ہے وہ موبائل لے لیا ہے، قرضے پہ نہیں، عاریتاً لے لیا ہے کہ آپ دوبارہ موبائل اسے واپس کریں گے۔ تو جب وہ چیز جو ہم نے کسی سے عاریہ لی تھی، عاریہ لینے کے وہ چیز نجس ہو گئی، اب ہم نے وہ چیز واپس پلٹانی ہے، تو کیا ہم پر واجب ہے کہ مالک کو بتائیں کہ جناب علی آپ کی یہ چیز نجس ہو چکی ہے، یا ہم پر یہ بیان کرنا واجب نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہی اگر دو شرائط جو آگے ابھی بیان کرنے والا ہوں، اگر وہ دو شرائط موجود ہوں، سابقہ شرائط نہیں آئندہ آنے والی ہیں، اگر وہ دو شرائط موجود ہیں تو وظیفہ بن جائے گا، اگر میں نے عاریتاً لیا ہے وہ چیز نجس ہو گئی ہے، وظیفہ بن جائے گا میرا کہ میں سامنے والے کو بتاؤں کہ جناب علی وہ چیز کیا ہے، نجس ہو چکی ہے۔ واپس کرتے وقت ضروری ہو جائے گا کہ مالک کو بتاؤں، اطلاع دوں کہ آپ کی چیز جو میں نے عاریتاً لی تھی وہ نجس ہو گئی ہے۔ وہ دو شرائط کون سی ہیں جن کی اطلاع دینا ضروری ہے؟ پہلی شرط یہ کہ سامنے والا اس خطرے میں ہو کہ اس کے یہ دو وظیفوں میں سے کسی ایک وظیفے میں اشکال پیدا ہو جائے گا، نجس چیز کھا پی لے گا، یا جناب علی جو ہے وہ اس کے واجب نماز کا وضو یا غسل باطل ہو جائے گا۔ مثال سمجھنے کے لیے، آپ نے جناب علی جو ہے اس سے عاریتاً لیا تھا پانی کا بوتل لی تھی، وہ نجس ہو گئی، واپس دے رہے ہیں آپ، تو اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ اس سے پانی پیے گا تو نجس کھا پی لے گا، یا اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ اس بوتل میں پانی بھر کے اس سے وضو کرے گا تو اس کا واجب نماز کا غسل یا وضو جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ اگر یہ دو باتوں میں سے کوئی ایک پرابلم آ رہا ہے تو یہ پہلی شرط ہے، ہم اس شرط کی وجہ سے ہمارے لیے واجب ہو جائے گا کہ سامنے والے کو بتائیں کہ جناب علی جو چیز میں آپ سے عاریتاً لے کر گیا تھا وہ نجس ہو چکی ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس بات کا احتمال ہو کہ جب میں سامنے والے کو اطلاع دوں گا تو اس کا لحاظ بھی کرے گا، ترتیب اثر بھی دے گا
یعنی اس چیز کو پاک کرے گا یا کھانے پینے کی چیزوں سے اجتناب کرے گا یا جناب اس سے وضو کرنے سے اجتناب کرے گا، اگر وہ ترتیب اثر دے گا، اس کا لحاظ کرے گا، تو اگر یہ دو شرطیں ہیں تو میرا وظیفہ یہ بن جائے گا کہ سامنے والے کو بتاؤں کہ آپ کی یہ چیز کیا ہو گئی ہے، نجس ہو گئی ہے۔ اگر یہ دونوں شرائط نہ ہوں یا دونوں میں سے ایک نہ بھی ہو تو پھر مجھ پر، جس نے عاریہ لیا ہے، مجھ پر واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے کہ سامنے والے کو بتاؤں کہ آپ کی چیز جو ہے وہ نجس ہو چکی ہے۔ اب مسئلہ آ رہا ہے نجاست و طہارت کے احکام میں ظاہراً یہ آخری مسئلہ ہے اس وقت کہ ممیز بچہ اگر کسی چیز کی نجاست کی اطلاع دے تو کیا اس کی بات مانی جائے گی یا بات نہیں مانی جائے گی؟ تو یہاں پر آ کے اس کی دو سچویشنز ہیں۔ پہلی سچویشن یہ ہے کہ جناب علی وہ بچہ کون سا ہے، غیر ممیز ہے یا ممیز ہے؟ اگر ممیز نہیں ہے، اگر ایسا بچہ جو ممیز نہیں ہے وہ کسی چیز کے بارے میں خبر دے کہ فلاں چیز نجس ہو گئی ہے یا خبر دے کہ میں نے فلاں چیز کو پاک کر لیا ہے، تو اس غیر ممیز بچے کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا، وہ بات قبول نہیں ہو، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نہ نجس ہونے میں اعتبار ہوگا نہ پاک ہونے میں اعتبار ہوگا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اس بچے کی بات ہو رہی ہے جو ممیز نہیں ہے۔ ممیز کسے کہتے ہیں؟ جو اچھائی برائی کی تمیز رکھتا ہو۔ اب اگلی صورتحال یہ ہے کہ ممیز بچہ اگر اطلاع دے تو پھر کچھ ڈیٹیلز ہیں یہاں پر۔ جو بچہ نجاست ممیز بھی ہے اور نجاست طہارت وہ خوب سمجھتا ہے، وہ خبر دے کہ میں نے فلاں چیز کو پاک کر لیا ہے یا خبر دے کہ فلاں چیز نجس ہو گئی ہے، تو پھر دو باتوں کی دو شرائط ہونی چاہیے۔ اگر وہ چیز اس بچے کے اختیار میں ہے، پہلی بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بچے سے کہنے سے انسان کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ اگر یہ دو باتیں ہیں، بچہ ممیز ہے، نجاست طہارت خوب سمجھتا ہے، اور وہ کسی چیز کے بارے میں اطلاع دے رہا ہے کہ میں نے پاک کر لیا ہے، اطلاع دے رہا ہے کہ فلاں چیز نجس ہو گئی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر اس میں دو شرائط موجود ہے، پہلی شرط یہ کہ وہ چیز بچے کے اختیار میں ہے، دوسری چیز یہ کہ بچے کو اس بات کا اطمینان ہے، یعنی سامنے والے کو اطمینان ہو گیا بچے کی بات پر۔ اگر یہ دونوں باتیں ہیں تو بچے کی بات کو قبول کیا جائے گا، تو نتیجتاً وہ چیز پاک بھی ہو جائے گی اگر بچے نے بتایا ہے، اور نتیجتاً اس چیز کو ہم نجس پاک بھی مان سکتے ہیں اگر بچے نے بتایا، اور نجس بھی مانا جائے گا اگر بچے نے بتایا ہے، تو اس کے اختیار میں بھی ہونی چاہیے اور اس سے انسان کو اطمینان بھی حاصل ہوتا ہو۔ اب جو مسئلہ ہے آج کا ہمارے پاس وہ مطہرات کے بارے میں ہے۔ مطہرات سے مراد یہ کہ وہ چیزیں کہ جو وہ چیزیں کہ جو کسی نجس چیز کو پاک کرتی ہے۔ نجس چیز کو پاک کرتی ہے مراد یہ ہے کہ ایسی چیز کو جو قابل تطہیر ہو، ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ مطہر کہتے ہیں۔ مطہرات کی اقسام، پہلے مرحلے میں یاد رکھیے کہ 12 چیزیں ہیں جو مطہر کہلاتی ہیں۔ پانی ہر چیز کو پاک نہیں کرتا، کچھ چیزوں کو پاک کرتا ہے۔ زمین ہر چیز کو پاک نہیں کرتی، کچھ چیزوں کو پاک کرتی ہے۔ آفتاب یعنی سورج ہر چیز کو پاک نہیں کرتا لیکن جو ہے وہ کچھ چیزوں کو پاک کرتا ہے۔ استحالہ ایک حالت سے دوسری حالت میں آ جانا، اس سے ہر چیز پاک نہیں ہوتی لیکن کچھ گنی چنی چیزیں پاک ہو جاتی ہے۔ انقلاب بھی استحالہ ٹائپ کی چیز ہے، وہ بھی ہر چیز کو پاک نہیں کرتا، انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گی آگے کے دروس میں، لیکن بعض چیزیں بہرحال اس کی وجہ سے پاک ہو جاتی ہیں۔ انتقال کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کچھ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ پاک ہو جاتی۔ انتقال کا مطلب ہے کہ ایک چیز کا ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، اس کی وضاحت بھی اپنی جگہ پہ ہم بیان کریں گے۔ اسلام بھی بعض چیزوں کو پاک کر دیتا ہے۔ طبعیت، یہ بعض لوگ طبیعت کہتے ہیں، طبیعت نہیں ہے، طبعیت ہے، یہ تابع سے نکلا ہے۔ تابع یعنی کیا مطلب؟ کوئی اور چیز پاک ہوئی تو اس کی وجہ سے کوئی اور چیز پاک ہو جائے گی، اسے کہتے ہیں طبیعت۔ مثال کے طور پر آپ کا ہاتھ نجس تھا تو آپ نلکے کے نیچے ہاتھ دھونے کے لیے رکھا تو الٹیمیٹلی نجس ہاتھ سے جو پانی نیچے گرا ہوگا وہ جگہ بھی نجس ہو جائے گی، لیکن آپ نے دوبارہ جب ہاتھ کو دھویا تو جیسے ہاتھ پاک ہوگا وہ جگہ بھی پاک ہو جائے گی طبیعت کی وجہ سے۔ استبرا بھی بعض چیزوں کو پاک کر دیتا ہے۔ استبرا کا مطلب یہ ہے کہ جنابلی کس طریقے سے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ ایک چیز سے نجاست کو برات اختیار کی گئی ہے، تفصیلات اپنے مقام پر بیان کریں گے۔ مسلمان کا نگاہ سے اوجھل ہو جانا،
ایک مسلمان، ایک بھائی مومن، شرائط اس کی اپنی جگہ پر آئیں گی. آپ جانتے ہیں کہ اس کا ہاتھ نجس ہے، وہ آپ کے ہاتھ سے اوجھل ہو گیا، کسی اور جگہ چلا گیا، کسی اور کمرے میں چلا گیا، واش روم میں چلا گیا، کسی اور جگہ پہ چلا گیا، اور پھر دوبارہ وہ پلٹ کر آپ کے پاس واپس آیا ہے. تو یہ پلٹ کے واپس آیا ہے، تو وہ جو مرحلہ تھا اوجھل ہوا، اس اوجھل ہونے سے وہ جو آپ نے دیکھا تھا اس کا ہاتھ نجس ہو گیا، پاک ہو گیا ہے. اب اس کی شرائط اپنی جگہ پر آئیں گی، انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے. ذبیحہ کے بدن سے خون کا نکلنا، مثال کے طور پر جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو کچھ خون نکلتا ہے، تو جو خون نکلتا ہے وہ تو نجس ہوتا ہے، لیکن اس نجس خون کے نکلنے کی وجہ سے اندر میں جو خون باقی رہ گیا ہے، اگر شرائط موجود ہو تو وہ خون کیا ہوتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. وہ خون کیسے پاک ہوتا ہے؟ اس ذبیحہ کے جو عادی طور پر نکلنے والا خون ہے، اس سے نکلنے کی وجہ سے اندر والا خون بھی پاک ہو جاتا ہے. ابھی فعلاً یہ ہیڈنگز تھی ہمارے پاس، اس کے بارے میں تفصیل سے ایک ایک کے مسائل بیان کیے جائیں گے. آج تو ہم پانی کے مسائل بھی سارے بیان نہیں کر پائیں گے، لیکن بہرحال دوسری چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں گی. پانی، بعض چیزوں کو پانی سے پاک کرنے کی شرائط. جو چیزیں پانی سے پاک ہوتی ہیں، جو چیزیں پانی سے پاک ہوتی ہیں تو پانی سے پاک کرنے کی کچھ شرائط ہیں. وہ 4 شرائط جو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ، وہ 4 شرائط حاصل ہو جائیں تو وہ چیز پاک ہو جائے گی، ورنہ وہ چیز پاک نہیں ہوگی. پہلی شرط یہ کہ پانی مطلق ہو، لہذا مضاف پانی کسی چیز کو پاک نہیں کرتا. مضاف پانی جیسے تربوز کا پانی ہے، عرق گلاب ہے، یا بید مشک ہے، یا ایسا پانی جو پانی نہیں کہلاتا ہے، اس میں اتنی مکسنگ کر دی گئی ہے کہ وہ پانی نہیں کہہ رہا ہے. یا مثال کے تو دودھ ہے، دودھ سے آپ کسی چیز کو پاک کرنا چاہیں تو یہ مطلق میں نہیں آتا، مضاف میں آتا ہے، لہٰذا یہ کسی چیز کو پاک نہیں کر سکتا. اور عرق گلاب جو ہم کہہ رہے ہیں، اس سے مراد جو ہے وہ عرق گلاب ہی ہونا چاہیے جو عرق سے نکالا گیا ہے، نہ وہ کہ جو مارکیٹ میں ملتا ہے جس میں بہت سارا پانی ہوتا ہے، 2 قطرے خوشبو اور ایسنس کے ڈال دیے جاتے. نہیں، مراد یہ ہے کہ جو گلاب کا عرق نکالا جاتا ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ مضاف کی کیٹیگری میں آتا ہے. ورنہ جو سینتھیٹک واٹر بنایا جاتا ہے خوشبو والا، وہ عرق گلاب، ہم اسے فقہی اعتبار سے عرق گلاب نہیں کہتے. یا عرق بید مشک ہے جو پاکستان میں تو کم استعمال ہوتا ہے، لیکن عراق میں اور ایران میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ بھی خوشبو والا پانی ہوتا ہے، بعض جڑی بوٹیوں سے اور بعض پودوں سے لیا جاتا ہے. لہٰذا یہ بھی جناب لی کیا ہے؟ مضاف کے حکم میں آتا ہے. اگر اس سے آپ کسی چیز کو پاک کریں گے تو وہ چیز پاک نہیں ہوگی. پہلی شرط یہ ہے کہ پانی مطلق ہونا چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ جس پانی سے پاک کر رہے ہیں، تطہیر کے مرحلے سے پہلے اس پانی کو پاک ہونا ضروری ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ دھونے کے دوران نجس چیز کے مکمل پانی پاک ہونے تک پانی مضاف نہ ہو جائے. کے دوران نجس چیز کے مکمل پاک ہونے تک پانی مضاف نہ ہو جائے. مثال کے طور پر جب پانی ڈلا اور پانی اس پہ جب گرے گا اور جب بہے گا، مثال کے بہت کیچڑ والی کسی چیز کو آپ دھو رہے تو پانی جب گرے گا تو اس پہ کیا ہو جائے گا؟ گرتے ہی مضاف ہو جائے گا. تو یہ جو پانی گر رہا ہے وہ اس چیز کو پاک نہیں کرے گا. جب پانی گر جائے، مضاف اضافت سے ختم ہو جائے، اب جو پانی گر رہا ہے اب تو مضاف نہیں ہو رہا ہے، تو وہ پاک کر لے گا. بس دھونے کے دوران نجس چیز کے مکمل پاک ہونے تک پانی مضاف نہ ہو جائے. اگر کسی مرحلے میں بھی مضاف ہو گیا پانی تو وہ پانی اس نجس چیز کو پاک نہیں کر پائے. چوتھی اور آخری شرط، جس چیز کو دھونے کے بعد دھونا لازم نہیں ہے. اس جملے کو مجھے ایکسپلین کرنا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا وہ اس طریقے سے کہ جناب علی کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں جناب علی ایک مرتبہ دھونا کافی ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں 2 مرتبہ دھونا پڑتا ہے. جن چیزوں کو ایک مرتبہ دھونا کافی ہے، اگر اس کو ایک مرتبہ یا جس چیز کو 2 مرتبہ دھونا لازم ہے، تو وہ جو دوسرا دھونا ہے وہ جب دھوئیں گے تو اس کے بعد اب اس چیز کو دھونا لازم نہیں. اب یہ جملہ سمجھ میں آ گیا کہ جس دھونے کے بعد دھونا لازم نہیں ہے، چاہے وہ چیز
جی معذرت چاہتا ہوں. تو بات ہماری چل رہی تھی کہ جس دھونے کے بعد دھونا لازم نہیں ہے اس دھونے میں پانی میں نجاست کا رنگ یا ذائقہ پیدا نہ ہو. دیکھیے پہلے مرحلے میں بتایا تھا کہ مضاف نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اب یہ مضاف کی بات نہیں ہے, ہلکی سا نجاست کا جو ہے ذائقہ آ گیا ہے پانی میں, مزہ آ گیا ہے, یا جناب علی جو ہے وہ بو آ گئی ہے. تو اب یہ جناب علی پانی یہ دھونا میں اس دھونے سے کہ جس دھونے میں جو ہے وہ نجاست کا رنگ و ذائقہ پانی میں پیدا ہو گیا ہے, اس سے وہ چیز پاک نہیں ہوگی. اس کے بعد دوبارہ آپ کو دھونا پڑے گا. یعنی وہ مرحلہ کہ جس مرحلے میں آپ دھو رہے ہیں اور آخری دھونا ہے, تو آخری دھونے کے مطلب یہ ہے کہ اس دھونے میں پانی کے اندر کسی قسم کی بھی نجاست کی وجہ سے تبدیلی واقع نہ ہو. ہاں اگر پہلی دفعہ کا دھونا ہے اور چیز 2 دفعہ دھونی جانے والی ہے اور پہلی دفعہ ہم دھو رہے ہیں, تو اگر اس 2 دفعہ دھونے میں پانی میں اگر نجاست کا مزہ ذائقہ یا بو آ گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی, وہ چیز جو ہے وہ پاک ہو جائے گی. اگر آخری مرحلے میں نجاست کی وجہ سے پانی کا ذائقہ یا رنگ تبدیل نہیں ہوا ہے تو. معذرت چاہتا ہوں کہ میں شروع میں شاید روا روی میں جلدی کہہ گیا تھا کہ 4 شرائط ہیں, نہیں بلکہ 5 شرائط ہیں. 5ویں شرط یہ ہے کہ نجس چیز کو دھونے کے بعد اس میں عین نجاست کے ذرات باقی نہ رہیں. یعنی کہ جس چیز کو ہم دھو رہے ہیں, دھو لینے کے بعد جب وہ دھل گئی ہے تو اس طریقے سے دھلیں کہ اس چیز میں نجاست کے ذرات بالکل بھی باقی نہ رہیں. جب ایسا ہوگا تو پھر جناب علی جو ہے وہ یہ پانی اس نجس چیز کو پاک کر پائے گا, ورنہ پاک نہیں کر پائے گا. ایک یادداشت ہے جو ہم نے یہ 5 شرائط بتائی, یہ عموماً ہر قسم کی تطہیر میں پانی کی تطہیر میں ضروری ہیں, لیکن ان شرائط کے علاوہ کچھ اور ایکسٹرا شرائط بھی ہیں جو ہر چیز کے اعتبار سے بدل جاتی ہیں. وہ انشاءاللہ جب تفصیلات آئیں گی تو اس مقام پر بیان کیا جائے گا. ہماری جو گفتگو چل رہی تھی کافی دنوں سے ازبغ ابن نباتہ کی روایت کے مطابق بیان ہو رہا تھا, اور آج وہ روایت ایک خاص اینڈ پر, ایک موقع پر پہنچ رہی ہے کہ جس میں امام نے 44ویں یعنی اس 44ویں علامت کے بعد ایک سوال جواب ہوا ہے ازبغ ابن نباتہ اور امام کے درمیان. پہلے وہ علامت پڑھ لوں اور پھر اس سوال جواب کی طرف ہم جاتے ہیں, اس کو بیان کرتے ہیں کیونکہ وقت کافی ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. 44ویں علامت یہ ہے کہ وَقُلُوبُهُمْ أَنْتَنُوا مِنَ الْجِيفَةِ وَأَمُرُّوا يَأْمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ. ان کے دل سڑی لاش سے زیادہ بدبودار ہوں گے. جب کوئی جاندار مر جاتا ہے تو اس کی جب روح نکل جاتی ہے تو اس کے مرحلے ہوتے ہیں. اس مرحلے سے آہستہ آہستہ وہ جب گزرتا ہے تو پہلے مرحلے میں اس کے اندر کی جو سڑانٹ ہوتی ہے, جب وہ بو دینے لگتا ہے, اعضاء اس کے خراب ہونے لگتے ہیں, بدبو آنے لگتی ہے, اس سے پانی رسنے لگتا ہے. یہ جو کیفیت ہوتی ہے اس بدبودار لاش کی, جب کبھی ایسا موقع ملا ہو بدبودار لاش کسی جگہ رہ گئی ہو تو انسان کتنی زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے. امام نے 44ویں جو علامت بتائی ہے اس علامت میں یہی بتایا ہے کہ ان کے دل جیفا یعنی سڑی ہوئی لاش سے زیادہ بدبودار ہوں گے. وَأَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ. صبر ایلوویرا جو میں نے ایک تصویر بنا کے رکھی ہے آپ کے سامنے, جو ایک تلخ ترین جھاڑی ہے, اس کا جب عرق نکالا جاتا ہے اس عرق کو صبر کہتے ہیں. اور صبر کو بھی اسی مناسبت سے ہی صبر کہا جاتا ہے کہ جو آدمی کسی چیز کو برداشت کرنا چاہے, تحمل کرنا چاہے تو آسان نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کسی کو آپ ایلوویرا کا عرق پلا دیں اور کہیں کہ تمہیں کچھ بولنا نہیں, تو اس پہ کیا گزرے گی, اتنا تلخ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں ان کے دل
ان کے دل صبر سے یعنی اس ایلوویرا کے جناب علی کیا کہتے ہیں عرق سے بھی زیادہ تلخ ہوں گے. یہ 44ویں علامت امام نے بیان کی کہ جہاں پہ ہم ساری تو بیان نہیں کر پائے لیکن میرا اندازہ ہے کہ 25 کے قریب ہم نے علامتیں جب سے گفتگو ہوئی ہے بیان کر چکے ہیں. بعض بیچ میں ہم نے چھوڑ دی ہیں, بعض زیادہ بنائی, لیکن یہ ایک علامت جو بیان ہوئی ہے اس وقت. اس کے بعد امام نے فرمایا جب ایسا ہو جائے تو اس وقت رہنے کی بہترین جگہ جب لوگ وہاں رہنے کی تمنا کریں گے, اور جیسے کہ حالات ہوتے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے اس خطے کو پرامن ترین خطہ بنایا جا رہا ہے دنیا کا, اس سے لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ دن دور نہیں کہ یہ بیت المقدس یہ جگہ سب سے پرامن ترین جگہ اور بہترین جگہ بن جائے. لوگ زمانہ کریں گے اور امام علامت بیان کر رہے ہیں جب ایسا ہو جائے گا یہ ساری چیزیں ہوں گی تو وہ جگہ سب سے زیادہ اچھی جگہ شمار کی جائے گی. ازبغ ابن نباتہ نے مولا سے ایک سوال کیا, بولا یہ دجال کون ہے؟ آپ نے دجال کے جو ہے وہ خروج کی علامات تو بتائی ہیں, آپ یہ بتائیے کہ یہ دجال ہے کون؟ تو امام نے کہا کہ یہ سعید ابن سعید ہے. این ممکن ہے کہ یہ امام نے اس کا نام بیان کیا ہو, لیکن این ممکن ہے کہ امام نے اس کی وصف بتائی ہو کہ یہ شکارچی شکار کی اولاد ہے, لیکن آج دوسروں کو شکار کرنے آیا ہے, یہ حقیقت میں کسی اور پہلے شکار ہو چکا اس کی اولاد ہے. لیکن اب ہم تفصیل میں جائے بغیر امام کا جملہ ہے, امام نے کہا ہے کہ یہ سعید ابن سعید ہے. ایسے مقام پر امام نے ایک جملہ کہا کہ فشقی من صدقہ, 44 علامات گئی ہیں اور دجال کے خروج تو اس کی تصدیق کرے گا وہ شقی ہوگا. تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ جو کہے گا کہ سچ کہتا ہے, یا اس کے زبان سے اس کی تصدیق کرے یا عمل سے اس کی تصدیق کرے, وہ بہرحال تصدیق کرنے والا, یہ ویریفیکیشن کرنے والا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. مثال کے طور پر کسی شخص نے آپ سے کہہ دیا کہ جناب علی کراچی شہر میں 2 کروڑ کورونا کے کیس موجود ہیں, اور آپ کو اس بات پہ اطمینان آ گیا, تو حقیقت میں آپ نے اس کی تصدیق کی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مومن تصدیق کرے وہ بھی دجال کی؟ نہیں ہو سکتا, کیونکہ دجال سے بڑا دروغگو نہیں ہے کوئی. تو لوگ جب دروغگو کے بات سنتے ہیں تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, جب تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کے بارے میں تحقیق کرو, بالکل رد مت کر دو لیکن بالکل مان بھی نہیں لو, اس کے بارے میں تحقیق کرو. این ممکن ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہو, این ممکن ہے کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہو, لیکن یہاں پہ یہ دروغگو جو ہے دجال, اس کے بارے میں یہ این ممکن نہیں آئے گا کہ وہ سچ ہے, بلکہ وہ کذب ہے, وہ گمراہی ہے, وہ ضلالت ہے. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے دوستوں کہ یہ شقی کسے کہتے ہیں؟ شقی کیا ہے؟ شقی کا ترجمہ کیا کیا جائے؟ شقی کسے کہتے ہیں؟ یہ 2 لفظ ہیں متضاد, شقاوت اور سعادت. شقی اور سعید بالکل اپوزٹ استعمال ہوتے ہیں. روایت میں آیا ہے کہ الشقی شقی فی بطن امہ والسعید سعید فی بطن امہ, کہ شقی تو اپنی ماں کے پیٹ میں بھی ہو تو شقی اور بدبخت ہے, اور سعید وہ اگر ماں کے پیٹ میں بھی ہو جب بھی سعید اور کامیاب ہے. سعید اگر میں آپ کو سمجھا دوں تو شقی سمجھ میں آ جائے گا. سعید کا مطلب ہوتا ہے صعود سے نکلا ہے, صعود کا مطلب ہوتا ہے ترقی کرنا.
پروردگار عالم نے انسان کو جس مرحلے پہ خلق کیا ہے اس مرحلے پہ رہنے کے لیے خلق نہیں کیا ہے، بلکہ پروردگار عالم نے اوپر جانے کے بھی راستے بنائے ہیں اور نیچے جانے کے بھی راستے بنائے ہیں۔ اگر انسان ترقی کر جائے تو فرشتوں کی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے، تو وہ انسان سعید کہلاتا ہے۔ اور اگر انسان تنزل اختیار کر جائے تو قرآن مجید اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، وہ تو چوپائے ہیں، وہ تو چوپائے سے بھی بدتر ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں۔ وہ تو چوپائے سے بھی برتر ہے۔ اب 3 مرحلے ہو گئے۔ یہ انسان جس مرحلے پہ خلق کیا گیا تھا وہاں ہے، اس سے اوپر گیا ہے یا اس سے نیچے گیا ہے۔ یہ انسان، ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ انسان اس مقام پر رہے یا جناب اس سے نیچے جائے، دونوں صورتوں میں بھی یہ آدمی صعود نہیں کیا ہے، بلکہ یہ صعود نہیں کیا ہے تو اپنے مقام پر کھڑا ہے یا اپنے مقام سے نیچے ہو گیا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں یہ انسان سعید نہیں بلکہ شقی ہے، اس نے اپنا نقصان اٹھا لیا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کاروباری انسان اپنے کاروبار میں پیسہ لگاتا ہے اور ڈیلی کا جو اس کا خرچہ اس کاروبار پہ ہے، وہ کاروبار کا خرچہ بھی اس کا جناب علی ڈیلی کا پورے سرمایہ کو نکال کے 1 لاکھ روپیہ ہے، اور جو انکم بھی ہے وہ بھی 1 لاکھ روپیہ ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ آدمی نقصان میں ہے، اگر اس سے کم ہے جب بھی نقصان میں ہے، لیکن اگر اس سے اوپر ہے تو یہ آدمی کیا ہے؟ خسارہ نہیں اٹھا رہا بلکہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو جملہ یہ آیا تھا کہ جو آدمی اس کی تصدیق کرے گا وہ شقی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آدمی جو بھی تصدیق کرے گا بیسیکلی بنیادی طور پر اپنا نقصان کرے گا یا اپنے مقام پر ہی رہے گا۔ یہ انسانیت کے مرحلوں کو طے کرتا ہوا اعلیٰ علیین کی طرف نہیں جا رہا ہے، بلندیوں کی طرف نہیں جا رہا ہے، نقصان اٹھا رہا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین، عصر کی قسم، ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان معدود چند افراد کے۔ تو لہٰذا یہ مت سمجھیے گا کہ ہم شقی نہیں ہو سکتے، ہم میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے شقی ہونے کا، کیونکہ ہم پر ایمان کی کمی ہے، ہمارے پاس عمل کی کمی ہے۔ لہٰذا شقی کے بارے میں کہا گیا کہ ہر آدمی اس بات کا پوٹینشیل رکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کل کلا کو وہ دجال کی تصدیق کر دے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شقی ہے۔ اب اگر ہم جاننا چاہتے ہیں، آج سے جاننا چاہتے ہیں، شقاوت کب معلوم ہوگی؟ جب بزنس کا پروفٹ آنے کا وقت آئے گا نا۔ اب انسان کی زندگی کا جو بزنس ہے، کاروبار لگایا، اس کا پروفٹ تو یا تو قبر میں جا کے آنے والا ہے یا آخرت میں آنے والا ہے، اس سے پہلے تو نہیں آئے گا۔ اب انسان میں کیا کوئی علامتیں ہیں؟ ابھی ہم حساب تو بعد میں کریں گے، لیکن ابھی بھی کوئی نشانیاں ہیں کہ جس سے ہم پہچان سکیں کہ میں شقاوت کے مرحلے سے گزر رہا ہوں؟ کا روایت میں ہے، حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من علامات الشقا، بدبختی کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جمود العین، کہ انسان کی آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، رونا بھی چاہے تو اسے رونا نہیں آتا، دل اس کا پسیجتا ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ دل پسیجتا ہے انسان کا لیکن آنسو نہیں نکلتے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے جمود العین، کہ انسان رونا چاہتا ہے لیکن آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہو رہے۔ یہ علامت ہے شقاوت کی، اور اگر یہ علامت آ گئی ہے تو اس کا حل بھی موجود ہے۔ ذکر حسین کو کثرت سے سنا کیجیے، اہل بیت کی مصیبتوں کو کثرت سے سنا کیجیے، یتیموں کے سر پر دستے شفقت پھیریے، ان کا خیال رکھیے، ان کا کوئی نہیں ہے آپ کے سوا۔ آج ان کا خیال رکھیں گے تو کل آپ کے یتیموں کا خیال رکھا جائے گا۔
پہلی علامت یہ ہے کہ انسان کی آنکھ خشک ہوگی، آنسو نہیں نکلے، اور دوسری علامت قسوۃ القلب، انسان کا دل سخت ہوگا، دل میں پسیج ہی پیدا نہیں ہو رہی، دل میں تڑپ ہی پیدا نہیں ہو، دل میں نرمی ہی نہیں آ رہی۔ کسی کو بھوکا دیکھ رہا ہے انسان تو کہتا ہے ٹھیک ہے پڑھے اپنے حالت میں، کسی کو پریشانی میں دیکھ رہا ہے تو اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ ایک مرتبہ ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کو پریشانی میں دیکھتے ہیں، مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن مدد نہیں کر پا رہے، ایک مرتبہ نہیں، آپ اسے پریشانی کی حالت میں دیکھ رہے ہیں اور آپ کو خوشی مل رہی ہے، آپ کے بھائی، آپ کا رشتہ دار، آپ کے عزیز، آپ کا پڑوسی، یہ قساوت قلبی تو ہے۔ صرف معاملہ مسلمانوں کی حد تک نہیں ہے بلکہ کافروں میں بھی یہ معاملہ ہے، کسی انسان کو آپ تکلیف میں دیکھ رہے ہیں اور آپ کا دل شقی ہو گیا ہے، قسی القلب ہے، آپ کو کسی قسم کا رحم نہیں آ رہا، کسی جانور کو تڑپتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور رحم نہیں آ رہا، قسوت قلبی ہے۔ دوسری علامت، تیسری علامت حضرت نے بیان کی شدت الحرص فی طلب الرزق، کہ یہ جناب علی رزق حاصل کرنے میں بہت شدید ہے، دن نہیں دیکھتا، رات نہیں دیکھتا، ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ بس یہاں سے کماؤں وہاں سے کماؤں۔ ابھی حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں حلال کی بات کر رہا ہوں، حریص ہے رزق حاصل کرنے کے لیے، اب چاہے حلال سے بھی حریص ہے تو حریص تو ہے، اور حرام سے بھی حریص ہے تو حریص تو ہے، لیکن حرام کو بھی اس نے شامل کر دیا ہے، یہ بدبختی اور بدبختی ہے۔ اور تیسری چیز، آخری چیز بیان کی حضرت نے، والاصرار علی الذنب، اور گناہوں کو بار بار کرنا، بار بار کرنا، بار بار کرنا کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، گناہ پر پچھتاوا ہی نہ ہو، کیونکہ گناہ پر جب پچھتاوا ہو جائے تو یہ توبہ کے بے منزلہ ہوتا ہے، توبہ کی طرح ہوتا ہے، لیکن انسان کو تو افسوس ہی نہ ہو، اسے گناہ ہی نہ سمجھے تو بار بار اس کام کو کرتا رہے۔ مثال کے طور پر بار بار سود کھا رہا ہے، بار بار جناب علی جو ہے وہ سود کے کاموں میں مدد کر رہا ہے، بار بار داڑھی مونڈ رہا ہے، بار بار جناب علی جو ہے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیے ہوئے، اور کبھی اس کو افسوس بھی نہیں ہوتا۔ والاصرار علی الذنب، اگر اس کے اندر یہ کیفیت ہے تو تمہیں حقیقت میں تو قیامت قبر میں جا کے معلوم ہوگا کہ شقی ہو یا نہیں ہو، لیکن یہ علامتیں دیکھ کے پہچان سکتے ہو کہ تم میں شقاوت ہے اور کس درجے کی ہے۔ جتنی زیادہ علامت ہوگی اتنے درجے کی شقاوت بھی ہوگی۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ شقاوت کو دور کرنے کے کوئی طریقہ ہے؟ وہ بدبختی جو انسان کو ملنے والی ہے اس کا کوئی طریقہ ہے؟ زرارہ نے روایت کی امام صادق علیہ السلام سے، زرارہ کہتے ہیں کہ ان اللہ یمجد نفسہ فی کل یوم ولیلۃ ثلاث مرات، پروردگار عالم ہر دن اور ہر رات میں اپنی تعریف خود کرتا ہے 3 مرتبہ، دن میں 3 مرتبہ کرتا ہے، رات میں 3 مرتبہ کرتا ہے، اپنی تمجید کرتا ہے، اپنی تعریف کرتا ہے۔ من مجد اللہ بما مجد بہ نفسہ، جو شخص بھی اللہ کی تعریف ان الفاظ میں کرے جن الفاظ میں اللہ اپنی تعریف کرتا ہے، ثم قانا فی حال شقوت، اور وہ بندہ جو تعریف کر رہا ہے ان الفاظ سے خدا کی تمجید کر رہا ہے، اگر وہ شقاوت کی حالت میں ہے، ولا الی سعادت، تو اس کی شقاوت کو سعادت کی طرف بدل دیا جائے گا اور اسے کامیاب بنا دیا جائے گا۔ فقلتو، تو زرارہ کہتے ہیں میں نے پوچھا لہو، امام علیہ السلام سے، امام صادق علیہ السلام سے، کیفا ہو تمجید، تو اللہ کی تمجید کن الفاظ میں ادا کی جائے؟ قالا، تو امام نے کہا تقول، تم کہو گے انت اللہ لا الہ الا انت رب العالمین، اے پروردگار عالم تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور تو ہی رب العالمین ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور تو ہی رب العالمین ہے، یعنی تجھ رب العالمین کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ ان الفاظ میں انسان اگر اللہ کی تمجید کرے، تعریف کرے، تو اگر انسان شقی ہو تو شقاوت سعادت میں تبدیل ہو جائے گی۔ انت اللہ لا الہ الا انت رب العالمین۔ سعید کسے کہتے ہیں؟ بس آخری جملے ہیں، سعید کے معنی کو سمجھ لیجئے کہ عزیزو، اگر کسی کامیاب انسان کا ہاتھ ہم پر آ جائے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے ہیں،
سعد نامی صحابی ہے، اس کی روایت ہے، وہ رجل الفقیر، یہ فقیر آدمی تھا، الذی کان من اصحاب الصفہ، جو اصحاب صفہ میں سے تھا، مدینہ میں جن کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی، ایک سائے تلے رہا کرتے تھے اصحاب صفہ، بڑا مشہور مقولہ ہے روایات اور تاریخ میں۔ فرق لہو، تو اصحاب صفہ میں سے سعد کو رسول خدا نے ایک امتیاز دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآتاہ درہمین، اسے 2 درہم عطا فرمائے، لیتجرا بہما، تاکہ وہ ان 2 درہموں سے تجارت کرے۔ رسول کا دیا ہوا مال کیسا بابرکت نام مال ہوگا۔ اب اس شخص نے رسول کے دیے ہوئے مال سے کیا کی؟ تجارت کی۔ فکثر مالہ واشتغل بالدنیا، اس کا مال بہت بڑھ گیا اور وہ دنیا میں مشغول ہو گیا، یعنی دین دانی چھوڑ دی اور دنیا کی طرف ہی توجہ ہو گئی، واجبات فراموش، خدا فراموش، سب کچھ چھوڑ دیا اس نے، کیونکہ مال آ گیا ہے اور رسول کے دیے ہوئے 2 سکے ہیں۔ فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ الدرہمین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لاؤ میرے 2 درہم مجھے واپس کر دو۔ اب سوچئے وہ جو 2 درہم رسول نے دیے تھے، کہ وہ 2 درہم اس کے بعد رکھے ہوئے تھے، وہ تو خرچ ہو گئے تھے نا۔ لیکن یہ اعتبار کہ اس کے مال میں رسول کا مال ہے، اس کی وجہ سے اس کے مال میں اتنی ترقی ہوئی کہ مال کثیر ہو گیا، اور رسول نے بعد میں آ کے کہا مجھے میرے درہم دے دو، تو اس نے اپنے مال میں سے 2 درہم اٹھا کے رسول کو دے دی۔ تو 2 درہم دینے سے اس کا مال تو ختم نہیں ہوگا، لیکن فذهبت دنیا ہو، لیکن یہ دنیا جو 2 درہم گئے تو اس کی دنیا چلی گئی۔ جب دنیا چلی گئی تو رد علی الحال الاول، تو وہ دوبارہ اپنی پہلی حالت کی طرف پلٹ گیا۔ صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اپنی زندگیوں میں برکت لانا چاہتے ہو تو کسی سے توسل کرو، کسی بزرگ کا مال رکھو، والدین کے مال کو اپنے مال میں جوڑو، دوستوں کے مال کو اپنے مال میں جوڑو، ان کی برکت سے وہ چاہیں کہ تمہیں برکت ملے تو تمہیں برکت ملے گی، لیکن یاد رکھو جب تک ان کے مال تمہارے مال میں رہے گا تمہیں برکت رہے گی، لیکن مال چلا گیا تو برکت بھی چلی جائے گی۔ اور روایات میں آئے ہیں کہ اس بندے کو، اس انسان کو اپنا پارٹنر بنا لو تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر، جس کو پروردگار عالم نے رزق دے رکھا ہو۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں دوستوں کہ اگر انسان کے پاس ان بابرکت ہستیوں کا مال ہو، اور مال آنے کے بعد انسان کے پاس مال تو ہے نا، جب مال آ گیا تو مال کا قہری نتیجہ ہے کہ وہ دین سے دور ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ مال رسول کا ہے لیکن دنیا میں مشغول ہو گیا۔ مال کی یہ مصیبت تو ہے، لہٰذا مال کے اسیر مت ہو جاؤ عزیزو، بلکہ یہ مال خرچ کرنے کے لیے ہے، یہ مال اس لیے ہے کہ انسان کا مرتبہ بلند ہو، انسان کا مقام بلند ہو، اور انسان عظمتوں کے راستوں پر چلنا شروع کر دے۔ درود پڑھ دیے محمد و آل محمد۔ ہمارے یہاں دروس کے بعد انہی دروس سے کوئز لیا جاتا ہے، اور کوئز لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جناب علی جو ہے وہ یاد رہے کہ درس جو آپ نے سنا ہے یا آپ کے پاس لنک موجود ہے، دوبارہ سن کے اس کو انجام دیجیے، جس پہ گفٹ بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں آپ نے سنی ہیں وہ سنی نہ رہے بلکہ آپ کو یاد بھی ہو جائے، اور اسی میٹنگ کے اندر چیٹ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ لنک بھی شیئر کر دیا گیا ہے، آپ لوگ اس لنک کے ذریعے سے اپنا یہ کوئز کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ پچھلے ہفتے جو کوئز ہوا تھا اس کا جو نتیجہ ہے مجھے نہیں معلوم کہ کتنے افراد نے شرکت کی تھی، میرے پاس صرف اور صرف یہ نتیجہ آیا ہے جو 4 افراد جنہوں نے 16 میں سے 16 نمبر اسکور کیے تھے، ان میں سے پہلے نمبر پر ہیں، ٹائم کا لحاظ بھی ہے اس کے اندر، 10:02 پر انہوں نے علی نقی، علی رضا اور صالحہ عباس یا صالح عباس اور فادر عباس مخرج اور سکینہ زہرا، محمد مہدی اور زہرا محمد رضا، ان لوگوں نے شرکت کی تھی۔ یہ ان کے گفٹس ہیں، انشاءاللہ جو ہے وہ پہنچا دیے جائیں گے ان تک گفٹس، وہ رابطہ کر لیں۔ اور آخر میں
سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ کل مومن مومنات، علماء، شہداء جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، سامعین کے مرحومین اور آپ کے مرحومین، خصوصیت سے سید ذاکر حسین نقوی اور سید کنیز البطول اور کل مومن مومنات، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، تابع اللهم بیننا وبینهم بالخیرات وتقبل منا انك سمیع الدعوات۔ پروردگار عالم تجھ واسطہ محمد وآل محمد کا تمام مومنین کو اس وبا سے ان کی جان مال جانوں کی حفاظت فرما، اور جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کی کوئی شرعی حاجات ہے، ان کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما۔ جو بے روزگاری کا عذاب مومن نازل ہو رہا ہے، پروردگار عالم ان کو اس سے نجات عطا فرما۔ ہم سب کو ہمارے زمانے کے امام کے ظہور دیدار نصیب فرما، ہمیں ان کا دیدار نصیب فرما، اور امام زمانہ کے ظہور میں تاجر عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ وتقبل منا انک السمیع الدعاء۔ جہاں کہیں بھی کوئی مومن موجود ہے ان سب کی شفاء عاجلہ اور کاملہ کے لیے مل کر 3 مرتبہ دعا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔